ایک بڑا مسئلہ تفصیل سے بات کرنے والا رہ گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو بجلی کے اضافی بل آ رہے ہیں ان کی وجہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کی صورتحال چینی مہنگی ہو رہی ہے۔ اب آج کیا تاریخ ہو گئی ہے؟ 29۔ تو اب جو ہے وہ ایک دو دن میں آپ کو پیٹرول جو ہے وہ اس کا ریٹ پتہ چل جائے گا نیا کیا ہے۔ ڈالر جو ہے وہ مسلسل چھلانگیں مار رہا ہے اور ڈالر کی جو قیمت ہے اس میں استحکام دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ کی بات کریں تو ڈالر جو ہے وہ 3 روپے مہنگا ہوا، اب قیمت اس کی 318 روپے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپے 5 پیسے اضافہ اور یہاں قیمت 303 روپے 5 پیسے ہو گئی ہے۔ تو ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی اڑان کا سلسلہ جاری ہے، ٹرپل سنچری تو اس نے کراس کر لی ہے۔ اب اس کے بعد پتہ نہیں کہاں پہ اس کو لگام لگے گی، ڈالر کی قیمت تھمنا کہاں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے تو مہنگائی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جو اشیاء ضروریہ ہے ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ عوام سراپا احتجاج ہے اور سب سے زیادہ اب جو عوام بے بس نظر آ رہے ہیں وہ بجلی کے بلوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ اور عبید، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس ماہ کے بل بھی آ گئے ہیں، پچھلے مہینے جو بل آئے تھے اس میں کتنے گنا زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ یونٹ وہی ہے یا اس سے بھی کم ہے لیکن بل بہت زیادہ آ گئے ہیں۔ خیر، ڈالر کی اگر ہم بات کریں تو ڈالر کی جو روز بروز بڑھتی قیمت ہے اس سے بھی عوام پریشان ہے اور یقیناً اس نے تمام تر جو دوسری چیزیں اور مہنگائی ہے اس کو بھی افیکٹ کیا ہے۔ معیشت کی صورتحال کیا ہے اور ڈالر کی اڑان کہاں تک جانے کا ارادہ رکھتا ہے، یہ جان لیتے ہیں۔ نجیب نائج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نجیب، بتائیے گا، ڈالر کی قیمت میں استحکام نہیں آ رہا، روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ وجوہات تو ویسے ہمیں پتہ ہیں لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی کمی ہو سکتی ہے اس میں؟ جی بالکل، انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر اس وقت بلند ترین سطح پر ہے۔ 303 روپے 5 پیسے تک ڈالر پہلے کبھی نہیں آیا انٹر بینک میں، اب پہنچ چکا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 318 روپے تک پہلے کبھی نہیں آیا لیکن اب 318 روپے تک جو ہے یہ آفیشیل ریٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی عام شہری ڈالر پرچیز کرنا چاہے کسی بھی حوالے سے، جب وہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کو ڈالر جو ہے ان قیمتوں سے زائد پر فراہم کی جا رہے ہیں کیونکہ ڈالر کا فقدان ہے اور مختلف جو معاشی حلقے ہیں ان کی جانب سے بھی ڈالر کی پرچیزنگ زیادہ ہو رہی ہے۔ اور خاص طور پر نگران سیٹ اپ کے بعد ایک جو معاشی حلقہ ہے ان کو ایک عدم استحکام نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ڈالر جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں تاکہ وہ مشکل وقت میں پرچیز کر پائیں اپنی اشیاء۔ اور اس کا تمام تر اثر جو ہے وہ عام آدمی پر پڑنا ہے آئندہ دنوں میں۔ اور خاص طور جب پیٹرول کی قیمت، جس کا ڈائریکٹ لنک ہے ڈالر سے، تو پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تو دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، جبکہ پاکستان اس وقت دالیں جو ہیں کھانے پینے کی وہ بھی برآمدات کرتا ہے اور اس وجہ سے ان کا ریٹ جو ہے وہ بھی بڑھے گا، دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو تمام جو امپیکٹ ہے وہ عام آدمی پر ہی پڑنا ہے۔ انفلو بالکل بھی نہیں ہے، کہیں سے بھی ڈالر جو ہے وہ اس وقت نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت روز بروز جو ہے وہ ڈالر کی قیمت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو 300 کا ہنسا تھا وہ ہم کہہ رہے تھے کہ عبور نہ ہو لیکن اب ٹرپل سینچری بھی کر لی ہے ڈالر نے۔ اس کے بعد کہاں تک ایکسپیکٹڈ ہے ڈالر کی پرائس؟ کیونکہ جس طرح سے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ ڈائریکٹ یہ افیکٹ کرے گا پیٹرولیم مصنوعات کو اور اس کے بعد اشیاء ضروریہ کو، اور عوام اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگی۔ جی، جو کرنسی ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں آتی پاکستان میں تب تک جو ہے ڈالر میں کوئی ایسی کمی نہیں آ سکتی جو گنی جا سکے۔ اس وجہ سے یہ جب تک حکومت کی جانب سے یا پھر کوئی ایسا اعلان سامنے آئے ڈالر کے حوالے سے، ڈالر کے انفلو کے حوالے سے، ایک خبر جو ہے مختلف جو حکومتی ذرائع ان سے یہ مل رہی ہے کہ بیرونی فنڈنگ آنی ہے کچھ دنوں میں، دیکھتے ہیں کہ وہ کب آتی ہے۔ اس کے بعد ہی ڈالر میں کچھ کمی تو ہوگی لیکن مسلسل اس میں بہتری تبھی آ سکتی ہے جب پاکستان برآمد جو ہے ایکسپورٹ جو ہے پاکستان اپنی بڑھائے گا، اس سے جو ہے ڈالر کا جو انفلو ہوگا تبھی ملک کی معیشت میں بہتری آئے گی اور ڈالر روپے میں جو فرق ہے وہ تبھی کم ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے نجیب، بہت شکریہ، آپ ہمیں بتا رہے تھے اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ نہیں فنڈنگ آنی ہے اب اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی فرشتے کا انتظار کیا جا رہا ہے اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے۔